بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، الحمدللہ اس سال ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت و بھرا، رحمت و بھرا مہینہ، مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ ہمارے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ کا شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ شکر کے بدلے پر ان نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور آج شب گزاری کے طور پر جو 10 راتیں شب گزاری کے لیے شب قدر کی تلاش میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ اس آنے کو قبول فرمائے۔ اصل فکر کرنا ضروری ہے۔ تو ہر ایک کی فکر ہونا چاہیے، ہر انسان کی، ہر شخص کی، دنیا میں جتنے بسنے والے انسان ہیں سب کی ایک فکر ہونی چاہیے کہ میں جب دنیا سے گزر جاؤں، دنیا سے پردہ کرو، جب بھی مجھے موت آئے تو اس موت کے وقت میں میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو، راضی ہو۔ دنیا میں ہم جیے تو اللہ کے رضا والے اعمال کرنے کے نیت سے جیے، اللہ سے نیتیں بھی مانگے، اللہ سے دعائیں بھی اپنے لیے مانگے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر برکت نصیب فرما۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ارمان، تمنائیں تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھا ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے، اے زندگی، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک بات آئے گا کہ صحابہ کو دنیا سے محبت کیسے ہو سکتی ہے، زندگی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بات یہ ہے کہ صحابہ تو آخرت کے بارے میں سوچنے والے ہیں، پھر دنیا میں جینے کی تمنا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ تو قرآن اور حدیث کے دائرے سے باہر کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج تک ہم نے سنا ہے، جیسے احادیث مبارکہ کے اندر آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا سے دل نہ لگانے کی تعلیمات، دنیا سے بے رغبت ہونے کی تعلیمات، دنیا کو اپنے دل سے نکالنے کی تعلیمات ہم بارہا سنے ہیں۔ کئی احادیث کے اندر تعلیمات میں ہم نے سنے ہیں، بیانوں میں سنے ہیں کہ کچھ تمنا ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں تمنا رکھ رہے ہیں؟ تو آگے وہ پوری بات ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے کہ زندگی، مجھے تجھ سے محبت ہے، باغات لگانے کے لیے محبت نہیں ہے، ندی تالاب کھودنے کے لیے محبت نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کروں، اس لیے تجھ سے محبت ہے۔ گرمی کی شدت ہو اور کثرت کے ساتھ میں روزے رکھا کروں، اس لیے مجھے جو ہے تجھ سے محبت ہے۔ صدقہ کروں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں زیادہ سے زیادہ کر سکوں، اس لیے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ یعنی زندگی کو جینے کی طلب
زندگی کو جینے کی ارمان، زندگی کو جینے کی تمنا، یہ ہماری آج کی اس وقت کی بگڑی ہوئی تمنائیں ہیں۔ آج ہم جینے کا مقصد نہیں بھائی، میرے زندگی کا ایک مقصد ہے، میں ایک 2 مالے کی بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، میری زندگی کا ایک مقصد ہے میرے روم کے اندر اے سی ہو، میری زندگی کا مقصد ہے کہ میرے پاس 20-25 ایکڑ زمین ہو، میرے زندگی کا مقصد ہے خوبصورت بیوی ہو، میری زندگی کا مقصد اچھے بچے ہو، میری زندگی کا مقصد میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میری زندگی کا مقصد جو ہے میری بچی کو فلانا میرا جو ہے اچھا شوہر ملے، میری زندگی کا مقصد مجھے داماد اچھا ملے، ایسی تمنائیں۔ اب جو انسان کی تمنائیں جو دل میں ہوتی ہے وہی لبوں پر آتی ہے، وہی دعا بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنائیں دل کے اندر آخرت کے لیے تھی کہ زیادہ سے زیادہ میں جیوں تو میرے رب کو راضی کرنے والے اعمال میرے اندر زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ احادیث کے اندر ہم نے جو سنے ہیں، تعلیمات میں جو سنے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد میں احادیث کا مفہوم ہے، انتقال ہونے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد میں یا کچھ سالوں کے بعد، 1 سال کے بعد میں تقریباً جو ہے دوسرے صحابی کا انتقال ہوا۔ کسی صحابی نے جو ہے ان کو خواب میں دیکھے، خواب میں دیکھنے کے بعد میں پہلے جو انتقال ہوئے صحابی تھے، جو شخص تھے وہ، اور دوسرے سال جو انتقال ہوئے صحابی وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ دوسرے سال جو صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں پہلے والے صحابی کے مقابلے میں، تو دوسرے والے صحابی کو جو ہے جلدی سے پروانہ ملا جنت کے اندر، وہ جلدی داخل ہوئے۔ حالانکہ موت پر کسی کا بس نہیں ہے، مگر سمجھانے کے لیے زندگی کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم کو اللہ نے دی ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے ہمارے لیے، یہ سمجھانا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آ کر جو ہے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے خواب کو بیان فرمائے۔ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ روایتیں ہیں، میں لب لباب احادیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، زندگی کی قدردانی عطا فرمائے ہم کو۔ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے نہیں دیکھے کہ پہلے والے شخص سے زیادہ دوسرے والے شخص کے اتنی نماز فرض نمازیں زیادہ ہوئی، یعنی اس کے انتقال 1 سال تک کی جو ہے نمازیں اس کی زیادہ ہوئی، اس کی نوافل زیادہ ہوئے، اس کے ذکر و اذکار زیادہ ہوئے، اس کے نیک کار خیر نیک کام اس کے زیادہ ہوئے، اس کے رمضان کے 1 مہینے کے روزے زیادہ ہوئے، اس کے حج زیادہ ہوئے وہ دوسرے صحابی کے، تو کیوں نہ وہ آگے بڑھے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنی زندگی دی، اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے توبہ کرے، اے اللہ ہم نے جو تو نے زندگی دی ہے، ہم نے اس کی نعمت کو جو ہے غنیمت نہیں سمجھا، ہم نے جو ہے عیاشی کے اندر، ہم نے جو ہے فضول کاموں کے اندر، ہم نے جو ہے دنیا کے پانے کے اندر، جو دنیا کو آخری سکون سمجھ کے ہم نے اس کے لیے جیا، اس کے لیے کمایا دھمایا، اب جو ہے وہ تمنا کو بدل کر جو ہے زندگی کو زیادہ برکت والی زندگی مانگنا ہے۔ کیوں مانگنا ہے؟
یہ اس لیے مانگنا ہے کہ میری زندگی جب بھی مجھے جانے کا وقت آئے تو میری زندگی کے اندر میرا مولا میرے سے راضی ہو جائے. میرے زندگی کے اندر جب میں دنیا سے گزر جاؤں، میری زندگی کے اندر میرے سے کوئی بھی ایک بھی دکھا ہوا نہ ہو، ایک بھی دکھا ہوا نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی ہو، کوئی ہمارے سے دکھا ہوا نہ ہو. ہمارے دل زبان کے الفاظ کیلے کی طرح ہے، کھیلے کی طرح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے جو ملفوظات میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیوال کو اگر کیلا مارے تو دیوال کا سراغ بجھ سکتا ہے، مگر اپنی زبان کا جو سراغ کسی کے دل میں لگتا ہے تو چاہے وہ بعد میں ہمارے سے مسکرا سے وہ بات کرے، مگر وہ دل کے اندر جو لگا ہوا سراغ ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. علماء کرام نے، اللہ والوں نے، ہم نے ان کے جو ہے اصلاحی بیانات کے اندر ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ اگر بندہ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں اگر یہ کہتا ہے کہ وہ حرامی ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ عام لفظ ہے ہمارے اندر، دنیا کے اندر جو ہے، کیا حرامی یار، چلتے چلتے ہم بول دیتے ہیں. اللہ والوں نے فرمایا کل قیامت کے دن اس شخص کی ماں آئے گی یا اس شخص خود آئے گا، جیسا کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے. صحابہ کو اپنی اصلاحی مجلس کے اندر ذہن بنا رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں کہ بتاؤ میرے امت کا جو ہے مفلس بھکاری شخص کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس مال دولت درہم نہیں ہے وہ تو مفلس ہے. صحابہ کہ جواب تو یہی ملے گا، ہم کو بھی اگر پوچھے تو کیا بولیں گے؟ ہم یہی جواب بولیں گے نا کہ کسی کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، کسی کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے، بنگلہ گاڑی نہیں ہے، وہ سائیکل پر گھومتا ہے، اس کو تو کیا کہیں گے؟ ہم مفلس ہی، غریب ہی بولیں گے نا. تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ذہن جو گیا ہے، دنیا کی طرف جو ذہن ہے، یہ بات ہمارے لیے بھی وہی بات معنی رکھتی ہے، وہی اصلاحی بات ہے کہ وہاں ذہن ٹرن نہ کیا آخرت کی طرف. دنیا کی بات نکلی تھی کہ جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، اسی کی کوئی حیثیت نہیں. اب اس بات کو ٹرن کیا آخرت کی طرف. کیا کہا؟ نہیں، کل قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر جو ہے نیکیاں ایک شخص لائے گا، مگر اس نے کسی کو جو ہے برا بھلا کہا ہوگا. کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین ہڑپی ہوگی. یہ عام لفظوں کے اندر میں بات بتا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں مگر لب لباب مفہوم وہی ہے، پہنچ رہا ہے مفہوم وہاں تک. کسی کو گالی دی ہے. اب میں جو علماء کرام جو اللہ والے جو ذہن سازی کر رہے ہیں تو یہی اسی بات کے طور پر جو ہے وہ وہاں کے وہ شخص کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر حرامی کہا تھا. یہاں تک کہ آگے بڑھ کے ایک بات اور کہی کہ اس کی ماں بھی آ کر کھڑی ہوگی، اے اللہ اس نے میرے بچے کو جو ہے حرامی کہا تھا. اے اللہ میرا آج دعویٰ ہے، اللہ کا کورٹ ہے، اللہ العدل اللہ انصاف کرنے والے ہے، جج ہے، قاضی ہے. اللہ کے سامنے پیشی کورٹ کے اندر، اللہ کے کورٹ کے اندر قیامت کے دن، اے اللہ اس نے میرے بچے کو حرامی کہا، یہ ثابت کر دے کہ میں کس کے ہاں جا کے حرام کاری کر کے بچے کو جناتا ہوں.
نہیں ثابت کرتے. کہاں دیکھے تھے ہم نے اس کے بچے کو؟ اس کی ماں کہاں جا کے منہ کالا کر کے حرامی بچہ پیدا کر کے آئی تھی. اس لیے ہم کسی جو بھی الفاظ ہم کہہ رہے ہیں وہ الفاظ کہنے سے پہلے 10 مرتبہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو کیا کہہ رہے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں کو، ہم اپنے ماں کو، ہم اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں. ہزاروں مرتبہ سوچ کے بات کریں. ایک ایک لفظ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یا پھر ایک ایک لفظ جو ہے ہم کو موجودہ درجات سے نیچے گرا دیتا ہے. باپ کے ساتھ ایک لفظ ادب کے ساتھ بات کر رہا ہے تو یہ اس کا درجات بلند ہو رہے، اور وہی باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ اگر بد اخلاق سے بات کر رہا ہے تو اس کے درجات گر رہے ہیں. کہاں تک گریں گے بول نہیں سکتے. احادیث کا مفہوم ہے لایانی بات کے متعلق احادیث ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کل قیامت کے دن ایک شخص جہنم کے اتنے نیچے سرے تک جائے گا ایک لفظ الفاظ غلط رانگ بولنے کی وجہ سے کہ کئی جو ہے زمین اور آسمان کے کئی جو ہے جتنے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا نیچے وہ جو ہے جہنم کے نیچے چلا جائے. ایک ایک الفاظ ہمارا قیمتی ہے. ایک الفاظ کہ میں نے تجھے قبول کیا نکاح کا، ایک الفاظ میں نے تجھے قبول کیا، 2 گواہوں کے ایک وکالت کے ساتھ، ایک وکالت اور ان کی 2 گواہوں کے ساتھ میں نے تجھے قبول کیا، تو وہ عورت جس کو ایک نظر دیکھنا معاف تھا اور دوسری نظر پر جو ہے زنا کا گناہ لکھا جاتا تھا، تو صرف ایک الفاظ کہہ دیا ایک وکیل کے سامنے اور 2 گواہوں کے ساتھ، اور اس مستورات کو یا اس لڑکی کے اجازت کے بعد کہ ہاں مجھے قبول ہے. وکیل کے سامنے اس نے کہا کہ مجھے لڑکا پسند ہے، مجھے یہ اس کے ساتھ زندگی جینا منظور ہے. اس کی اجازت کے بعد میں وکیل نے، کیونکہ لڑکی وہ نکاح کے اندر جو ہے مجلس کے اندر لڑکی بے پردہ آ کر بات نہیں کر سکتی، اس کی آواز بھی پردہ ہے، اس لیے وکیل دیا گیا ہے. وہ کہیں روم کے اندر بیٹھ کے وہ قبول کرتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا مجھے منظور ہے. اب یہ منظوری دی ہے اس وکیل کو، کس کے سامنے دی ہے؟ اس کے 2 گواہ ہیں. اس کے کتنے گواہ ہیں؟ ہمارے یہاں رواج ہوا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں، حقیقت میں کیا ہے یہ مسئلہ. تو وہ اس لڑکی کے اس قبولیت کی وجہ سے، اور ہم نے بھی قبول کیا کہ ٹھیک ہے کہ میں بھی قبول کرتا ہوں، مجھے بھی قبول ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا، قبول کیا میں نے اس کے، اور اس کو جو مہر دینا تھا، اس کے زندگی کا نفقہ دینا تھا، وہ ساری چیزیں جو ہے قبول ہونے کے بعد میں ایک الفاظ کے اندر وہ جس کو ایک نظر معاف تھی غلطی سے حدیث کے الفاظ سمجھ لو، بغیر چاہے کسی عورت پہ اگر نظر گرے تو معاف ہے، تو اس کو ہٹانا، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس نظر کو ہٹانا ہے، اور ہٹا کر جو ہے وہ نہیں تو ہم وہ سمجھ لیں گے حدیث کو جو ہے اپنے طور پر سمجھ لیتے، پہلی نظر معاف ہے بھائی، دیکھو دوسری نظر نہیں دکھیں گے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے پہلی نظر معاف ہے تو پار اوپر سے نیچے تک پورا دیکھ کے جو ہے پورا دل بھر کے دیکھ لے پھر بعد میں نظر ہٹا لیے، نہیں. ہمارے شیخ پیر و مرشد اکثر جو ہے اصلاحی بیانات کے اندر نظروں کی حفاظت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم کو بد نظری کا اگر یہ ہے تمہارے اندر گناہ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو جو ہے نا کنٹرول میں کرنے کے لیے علم یعلم بان اللہ یرا کا 7 مرتبہ وہی جو ہے آنکھیں بند کر جو ہے، یا چلتے چلتے جب تم گاڑی چلا رہے کوئی نظر پڑ رہی
اور دل نے اگر تمہارے کہا کتنی خوبصورت ہے، کبھی کبھی ماشاءاللہ نکل جاتا ہے، نہیں بولنا چاہیے، ہاں چلو اس کو خوبصورتی کا نظر نہ لگے بول کے نکل گیا تو بات الگ ہے، مگر دل کے اندر خیال ہو رہا ہے کہ اور ایک مرتبہ واپس دیکھوں، تو بندہ رک جائے، اپنی آنکھیں ہمارے دادا پیر ہاشم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ دے کر ہمارے شیخ محترم پیر و مرشد دامت برکاتہم اکثر فرماتے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، 7 مرتبہ جو ہے پڑھ کے جو ہے یہ محسوس کرے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو جو ہے اس بد نظری کا جو ہے گناہ سے اس کو جو ہے نجات جلدی سے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک الفاظ پر کہ میں نے تجھے قبول کیا تو وہ جائز ہو رہی ہے، اور یہی میں نے تجھے طلاق دے دیا اگر کہہ دیا تو وہ ہاتھ سے چھوٹ رہے، کچھ مسئلے مسائل ہے اس کے طلاق کے تعلق سے، تو کیوں ایک الفاظ میں شریک حیات ہوئی اور ایک الفاظ کے اندر بے دخل ہوئی، کیوں ایسا؟ لوگوں نے آج کنفیوز کر دیا ہے کہ طلاق جو ہے بدنام کیا اسلام کو طلاق کے معاملے مسائل سے، حالانکہ طلاق اس لیے رکھا گیا کہ تمہارے اندر وہ ڈر موجود ہو کہ نہیں اگر میں غلطی سے بھی اگر میں کچھ ایسے الفاظ کہتا ہوں تو میری بیوی میرے ہاتھ سے چلے جائیں گی، کم از کم اس ڈر کی وجہ سے تو اپنی بیوی کو جو ہے نا تکلیف نہیں دے گا، اس ڈر کی وجہ سے تو کم از کم جو ہے اپنے الفاظ کو درست رکھے گا۔ یعنی اس کے اندر فائدہ عورتوں ہی کا ہی ہے، اس کا فائدہ ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہر سے بد زبانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم رکھا ہے کہ وہ ڈر کے مارے جو ہے نا اپنے عورت کو برا بھلا ٹینشن میں آ کے کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرے۔ آج ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، ہم ہمارے عورتوں کو غلام سمجھ کے رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے کچھ بھی بول دیے۔ ہمارے ایک ساتھی کا ہم کو فون آیا تو اس کی گھر والی نے جو ہے بیچاری نے ساس کو لے کر فون کیا، بولے بیٹا عورت جی، بولے ہماری بہو کچھ کہنا چاہتی ہے۔ مولا خالہ جان کیسا بات کر سکتا ہوں، نامحرم ہے، نہیں اللہ کے واسطے کچھ بات اس کو کرنا ہے، میں سامنے ہوں تو آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک ہی بات کہا کہ ہمارے شوہر باہر تو بہت اچھے بات کرتے ہیں مگر گھر میں آنے کے ساتھ جلاد بن جاتے، میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مولا کیا ہوا؟ تو کہا کہ مجھے کل بہت مارا ہے میرے شوہر نے۔ بولے کیوں؟ انہوں نے مسواک کرتے کرتے کہیں رکھا تھا، ان کو ہی یاد نہیں تھا، تو چڑ گئے، وہ مسواک نہیں مل رہا بول کے، تو نے ہی کہیں رکھا ہے بول کے مجھ کو بہت مارا ہے۔ سنت یہ ادا کر رہا ہے، سنت کے اہتمام پر یہ ہے، اور کیا کر رہا ہے بیوی کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی کوشش کرو۔ آج خانقاہوں کے کام کے اندر جو ہے سب میں بڑی جو ہے آج محنت یہی کی جا رہی ہے، خانقاہوں کے اندر اپنے اخلاقیات کو بنانا ہے، اپنی زبان کو درست بنانا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ محترم نے ایک مرتبہ بات کرتے کرتے مجھ سے فرمایا، حجرے کے اندر میں گیا تھا، حضرت میں نے بہت سارے لوگ جو ہے مہاراشٹر سے لے کر آیا ہوں، ان کی تمنا ہے کہ آپ ان سے کچھ گفتگو کریں۔ اس وقت میں خانقاہ کا نظام شروعاتی دور میں مستقل طور پر نہیں ہوتا تھا۔ جب میں رمضان کے مہینے میں یا کبھی کبھی کوئی 5-7 لوگ جو ہے مہاراشٹر لے کر جو ہے ہمارے شیخ محترم دامت برکات
کے پاس جاتا تھا تو میری بھی ایک لگاؤ امید ان سے یہ ہوتی تھی کہ حضرت میں نے جو ساتھی جو محنت کر کے لایا ہوں ان کو ساتھ میں لے کر بیٹھ کے ان کی کچھ اصلاح کرے. تو ایک مرتبہ میں نے حضرت سے درخواست کی یا اولیاء اللہ کہ میرے ساتھ میں جو آئے ہیں میری تمنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کچھ بات کریں, کچھ اصلاح کی بات کریں. تو اس وقت میں میرے شیخ محترم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ایسے حالات ہر پیری مریدی کے اندر ہر ایک کے ساتھ میں اکثر لاتے ہیں. تو ایک واقعہ بتایا, حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ شخص آئے, میرے شیخ نے جو ہے واقعہ بتایا. کیا بتایا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, کس کے پیر و مرشد ہے یہ؟ حضرت شیخ امام احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے. ان کے پاس جو ہے کچھ اپنے مریدین آئے, شیخ ہم آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کچھ جو ہے اصلاح کی بات ہی نہیں کرتے ہیں, خاموشی رہتے ہیں, ہم کچھ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. یہ کون بتا رہے مجھے؟ خانقاہ ہاشمیہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں کے ہمارے جو شیخ ہے تمل ناڈو کے اندر شولگیری قصور میں, جو شولگیری جو ہے کربلا میں جو خانقاہ ہے, تو وہاں پہ جو ہمارے شیخ محترم جو اس وقت میں قیام فرما رہے ہیں تو وہ اصلاح فرما رہے میری کہ الطاف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ شخص آئے, حضرت آپ خاموشی رہتے ہیں, آپ سے ہم کچھ سیکھنے آتے, آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے ہم کو کچھ سیکھنا نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارے شیخ محترم فرما دے گا الطاف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے ہمارے خاموشی سے کوئی کچھ نہیں سیکھے تو ہماری بات سے بھی کوئی کچھ سیکھ نہیں سکتا. ایک مرتبہ میرے شیخ محترم مجھے کہنے لگے, مجھے عادت یہ تھی خانقاہ کے اندر حضرت کے حجرے کے ساتھ میں بیٹھا رہتا تھا, حضرت کے بازو میں ہی کچھ لوگ ملاقات کو آتے تھے تو ان کو چھوڑنا, ایک اللہ کا کرم میرے شیخ کی نسبت وہاں جو مجھے فیض ملا, وہاں صحبت میں رہنے کا موقع ملا, اللہ تعالیٰ اور بھی مجھے موقع نصیب فرمائے میرے شیخ کے ساتھ میں رہنے کی. تو وہاں رہنے کے بعد میری عادت تھی کہ حضرت ابھی ساتھ میں ہیں تو تھوڑا ذرا فائدہ اٹھا لو, ان کے ساتھ رہ کر فائدہ اٹھا لو کہ زیادہ سے زیادہ پوچھو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے میں جوابات حاصل کروں, علم میں میرے بڑھوتری کرو. تو میں نے ان کو پوچھا, ایک بار پوچھا, 2 بار پوچھا, ایسا 10-5 دن چلتا رہا. حضرت دیتے رہے, جب وقت ہوتا ہے کچھ مصروفیات نہیں ہوتی تو حضرت جواب دیتے تھے. ایک دن مجھے کہنے لگے خاموش رہنا عبادت ہے. کیا کہنے لگے؟ خاموش رہنا عبادت ہے. کتنی پیاری 1 گھنٹے کا بیان میں آج تم کو کہہ رہا ہوں, 1 گھنٹے کا بات کر کے تم کو میں یہ سمجھا رہا ہوں, مگر میرے شیخ نے 10 دن کے بعد میں ایک بات کہی, خاموش رہنا عبادت ہے. کیا ہے یہ عبادت؟ اپنے شیخ کے سامنے, اپنے استاد کے سامنے خاموش رہنا یہ عبادت ہے. تمہارا دل چاہ رہا ہے یہ پوچھنا, وہ پوچھنا, یہ پوچھنا, مگر اس وقت میں شیخ کا مزاج, استاد کا مزاج دیکھ کر اجازت لے کر سوال کر, حضرت یہ کیسا جی, حضرت یہ کیسا جی. ہزاروں کو لاکھوں فون حضرت کو, ادب کا نام ہی نہیں, ادب ہی سیکھنے کے لیے تیار نہیں. فون لگا رہے, حضرت کیا جی تمہیں فون ہاتھ نہیں اٹھاتے جو جی. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اس لیے جو ہے ہمارے زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے قیمتی ہے. ہمارے الفاظ پورے کے پورے ریکارڈ ہو رہے ہیں. کل زبانیں بند ہو جائے گی اور جو ہے پورا کارنامہ وہاں پکچر جو ہے وہاں پلے ہو جائے گا. تم نے کیا کیا کرے, کیا کیا نہیں کرے, پورا ٹوٹلی
آج تم چھپے طور پہ اندرونی طور پہ جو گناہ کر رہے ہیں روم کے اندر بیٹھ کے یا اکیلے میں کئی دور جا کے جو ہے چیٹنگ کے اندر وقت لگا رہے ہیں، اس کا خامیازہ کیا ہے؟ تم اللہ سے دور جا رہے ہو، دوسرا کچھ نقصان نہیں۔ یہ اگر نقصان اگر ہمارے لیے ہلکا ہے تو دنیا میں اس سے بڑا بھاری نقصان کوئی نہیں۔ ہم اس نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے۔ ایک اللہ والے دنیا سے گزر گئے، حضرت شیخ زکریا چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا چشتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گزر گئے۔ دنیا سے گزرنے کے بعد میں ان کے ملفوظات میں ان کے مریدوں نے جو ہے خواب میں لکھا، ان کے خواب میں جو ہے دیکھے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور شیخ زکریا چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سامنے موجود ہے۔ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ زکریا چشتیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تو کہنے لگے، زکریا ہمیں تمہاری یہی ادا پسند ہے، یہی ادا تمہاری ہمیں پسند ہے، یہی ادا تمہاری ہمیں پسند ہے۔ کیا ادا ہے؟ کہ تم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہو، اعمال میں تم اپنے وقت کو لگاتے، اپنے وقت کو اعمال کے اندر لگائے ہو، ہمیں تمہاری یہی ادا پسند آئی ہے۔ یعنی ایک ایک لمحہ اللہ والوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، اپنی زندگیوں کو کتنا بہترین روحانیت میں ڈھالنے کے لیے اللہ سے لو لگائے ہوئے بیٹھے۔ آج ہماری لو واٹس ایپ سے لگی ہوئی ہے، آج ہماری لو فیس بک سے لگی ہوئی ہے، آج ہماری لو اپنے دوستوں سے لگی ہوئی ہے، آج ہماری لو ہمارے جو غلط رشتے سے لگی ہوئی ہے، آج ہماری لو ہمارے بیویوں سے لگی ہوئی ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ان کے ساتھ میں رہنا سہنا ہے، جو جائز رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنا ہے، مگر کتنا، اس کی کچھ لمیٹیشن ہے۔ 2-2 4-4 گھنٹے فون پہ بات کر رہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ چل رہی، رات کو 2-2 3-3 بجے تک۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک مشائخ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے لکھا ہے، بندے تجھے دوسروں سے بات کرنے کا مزہ آتا ہے مگر میرا کلام پاک پڑھنے کے لیے تجھے مزہ نہیں آتا۔ میں اتنا حقیر ہوں، مجھ سے بات کرنے کے لیے تجھے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے، کیا اب بھی ایمان والوں کو مجھے یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ کیوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کرے جو ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے جو جتنا جس کو یاد کرے گا اس کی یاد آخری وقت میں آئے گی، لکھ کے رکھ لو۔ زندگی میں تم جس کو جتنا زیادہ یاد کرو گے آخری وقت میں تم جو ہے اس کو یاد کرو۔ کتابوں میں تعلیمات میں ہم نے سنے، کتابوں میں پڑھے، پوری زندگی یہ گٹری اتنی کی، یہ گٹری اتنی کی، یہ مال اتنے کا، یہ مال اتنے کا، ہاں وہ تو کرنا ہے، تو آخری وقت میں بھی یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار اللہ مغفرت فرمائے ان کی، میں بہت رویا اس وقت میں، میری عمر چھوٹی تھی مگر کچھ نہ کچھ شعور مجھ میں بھی اللہ کا کرم، معلومات تھی۔ ہمارے دادا اس وقت میں حیات تھے، ان کے دور کے رشتہ دار آخری عالم سکرات کے اندر ہے، عالم وقت جانے کا وقت ہے۔ پوری زندگی جو شراب نوشی میں زندگی گزری ہوئی تھی، میں دوسروں کا سنے سنایا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اور میرے کانوں سے سنا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں۔ میں دوسروں کا یا پڑھا ہوا واقعہ نہیں، میرے آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا ہے۔ میں ساتھ میں ہوں میرے دادا کے، اب گئے ہیں۔ ہمارے دادا کا نام گھڑو بھائی
تو ان کے وہ دور کے بھائی رہنے سے بڑو آخری ان کے بات چل رہی ہمارا دادا تھوڑی سی مجھے پلا. پوری زندگی شراب کے اندر گئی ہوئی, تھوڑی سی مجھے پلا. تو 2 دن تک انتظار کرے, روحی قبض نہیں ہو رہی. اللہ معاف کرے, کیا کریں گے. بہت رویا میں اس وقت میں گھر آ کر. 2 دن کے بعد میں میں نے خود سامنے دیکھا ہوں, ان کی زبان پر جب ایک ڈھکن شراب کی ڈالی گئی تب روح قبض ہوئی. اللہ حفاظت فرمائے. میرے سامنے کی بات ہے یہ. بہت رویا ہوا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آپ سب بھی ان کے لیے مغفرت فرمائے, مغفرت کی دعا کریں. ہم زندگی جس حالت میں ہم گزارتے ہیں اس حالت میں ہم مریں گے, اور جس حالت پہ ہم مریں گے اس حالت میں دنیا سے آخرت میں جو اٹھائے گئے. اب ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرے. کتنا وقت رمضان کا ملا تھا, کتنا گیا ہے. اب بچا کچا ہوا وقت جو اللہ والوں سے مشائخین سے سنا, جو اس وقت کے اندر کار خیر نہیں کرتا, اس وقت کے اندر اپنے آپ کو جو ہے بناتا نہیں ہے, وہ پوری سال بھر جو ہے بن نہیں پاتا. جیسے پہلوان کے لیے اپنی باڈی بلڈنگ بنانے کے لیے, باڈی کو بنانے کے لیے کون سا موسم اچھا. ارباز کولہاپور جا کے آئے, ٹھنڈی کا موسم اچھا. تو ٹھنڈی کے اندر کاجو کھا رہا ہے, محنت کر رہا ہے. بادام کھا رہا, محنت کر رہا. دودھ پی رہا, محنت کر رہا. تو طاقت بھی آ رہی نا اس کے اندر, ایک خوبصورتی, ایک مزاج, ایک پہلوانی کا مزاج بن رہا ہے. ٹھیک اسی طرح سے روح کے لیے بھی جو ہے یہ رحمتوں کا اور ٹھنڈا موسم جو ہے کون سا ہے, رمضان کا مہینہ ہے. یہ روح کو جو ملنے والی نعمتیں, برکتیں ٹھنڈی کی طرح ہے. دیکھو کتنا سکون لگ رہا ہے. روزے رکھ کے, تراویح پڑھ کے, اللہ کا ذکر کر کے, کلام پاک کی تلاوت کر کے. ہر مومن کے اندر, ہر ایمان والے کلمہ گو کے اندر ایمان کا بیج موجود ہے. اس کو جب اعمال کا پانی ملے گا, اس کو اعمال کا ماحول ملے گا, اللہ کے ذکر کا, اللہ کی قرآن کی تلاوت کا ماحول ملے گا, وہ بیج پھولنا پھوٹنا شروع ہوتا ہے, اس کا درخت لگنا شروع ہوتا ہے. وہ درخت اتنا بڑھتے, جب یہ کنٹینیو, جب یہ بندہ جب کرتا ہے, تو جب یہ کنٹینیوشن جب ہوتا ہے, آج کیے کل نہیں, کل کیے 1 ہفتے کے بعد میں کیے, مہینہ ذکر کی پابندی نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں, صرف رمضان ٹو رمضان, جمعہ ٹو جمعہ, اس کی روحانیت کہاں بات. مثال دیتے, ایک درخت ہم نے لگائے ہے اور اس کو پانی روزانہ کی ضرورت ہے, اس کو پانی کی روزانہ کی ضرورت ہے. اب اس کو روزانہ نہیں ڈالتے ہوئے اس کو مہینے میں 1 مرتبہ ڈالے تو بولو اس کو پھل پھول سکتا ہے وہ درخت. ٹھیک اسی طرح سے روحانیت کا بھی معاملہ اس طرح سے. یہ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج 21 شب ہے. آج کیا ہے, 21 شب ہے. 21 شب کے اندر جو ہے آج 10 دن ارادہ کر لے کہ پورے 365 دن کے اندر کنٹینیو 10 دن اگر ہم اللہ کی عبادت کے اندر اگر وقت گزارے, نیک اعمال کے اندر اگر وقت ہم گزارے. دیکھو گھروں کے اندر جو ہے نا سونے کا ماحول رہتا ہے, گھر کے اندر عورتیں بچے ہمارے آرام فرماتے ہیں. اس لیے اجتماعی اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک شوق بنتا ہے, تاکہ دوسرا کر رہا ہے تو میں بھی کروں بول کے ایک شوق لگتا ہے. اعمال کے اندر جستجو آتی ہے. اس لیے مستقل 24 گھنٹے کا اعتکاف, 10 دن کا اعتکاف ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. جگہ کا انتظام بھی مسلسل ابھی نہیں ہوا ہے. اس لیے دعا کرو. ایک نظام ہمارے ایک ذہن میں تھا کہ 21 شب, 22 شب, 23 ایسا جو ہے رمضان لیلۃ الجائزہ تک, یعنی عید کی رات بھی کچھ وقت یہاں اللہ کے
عبادات میں اعمال کے اندر جو ہے نا وقت گزارے، تاکہ اس 10 دنوں کے اندر رمضان کی جو نعمتیں ملی ہے اور زیادہ مزید جو ہے ہماری روحانیت کے اندر اضافہ ہو۔ اس کے لیے بھائی تیار ہے نا بھائی؟ تو اس لیے جو بات مختصر کرنی تھی بڑھ گئی، تو جو بات بتائی گئی تھی کہ کسی کو ہم جو گالی بھی دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی یاد میں اعمال کے اندر، اب کچھ لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کیا اللہ کا ذکر کرے؟ ایسا کرے؟ پھر اگر ہم یہ کہہ دیں تو کوئی پھر کسی کو اگر بہت زیادہ طلب ہو گئی تو دن بھر ہاتھ میں تسبیح رکھ کے کاروبار کرتے کرتے جو ہے دن بھر تسبیح رکھے گا، ادھر سے تسبیح کر رہا، بات بھی کر رہا، ادھر سے تسبیح کر رہا، ادھر سے کاروبار بھی کر رہا۔ تو ہمارے مشائخ، ہمارے پیر و مرشد نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ پھر کیا کرے؟ ادھر سے بھی کرو بول رہے اور ادھر سے بھی نہیں بھی کرو بول رہے ہیں، کیسا کرے؟ نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل کے اندر اللہ اللہ، مسنون دعاؤں کا اہتمام، بازار میں جا رہے تیسرا کلمہ پڑھ رہے، کسی خوبصورت چیز ہم کو جو پسندیدہ چیز ہے، ایک درخت ہے، آم کا درخت ہے، ماشاءاللہ، بات کرتے ہیں میرے مالک کا کرم ہے، اللہ تیرا کرم ہے، شکر ہے۔ مسنون دعاؤں کی کتابوں کو کھولو، حسن حسین بول کے کتاب آتی ہے۔ دعاؤں کی قیمت نہیں ہے، کتاب کے کاغذ کی قیمت میں بتا رہا ہوں۔ دعائیں انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس جس کاغذوں پہ لکھا ہے اس کا جو پروڈکشن ہے اس کی قیمت بتا رہا ہوں۔ کم سے کم 180 یا 220 روپے کے آس پاس کتاب ہے۔ میں نے لایا تھا، ایک ساتھی نے لے کے گیا تو ادھر ہی ہو گیا۔ آن لائن بھی الحمدللہ وہ ہے، کسی کو چاہیے تو میرے سے کانٹیکٹ کرے، وہ اس نے کتاب میں PDF میں تم کو بھیج دوں گا۔ ماشاءاللہ کتاب ساری کی ساری مسنون دعائیں اس کے اندر جمع کی ہے۔ مثال کے طور پر صبح کے وقت کی دعا ہے۔ آج سوچو، آج ہم پورے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کاروبار سے پریشان ہیں۔ مسنون دعاؤں کے اندر صبح کے وقت کی دعا دیکھو راجو کیا ہے، پڑھو، صبح کے وقت کی دعا کا ترجمہ دیکھو کیا ہے۔ تاکہ میں اس لیے اصلاح کی بات کر رہا ہوں تاکہ روزانہ کا معمول بنے۔ سب سے بہترین تعویذ ہے ہمارے لیے وہ دعا۔ کیا ہے دعا؟ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہا وشر ما بعدہ۔ ہم اور سارا ملک اللہ ہی کے لیے ہے جو پوری دنیا کا رب ہے۔ ہم صبح کے وقت میں داخل ہوئے، اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی بہتری یعنی اس دن کی فتح اور مدد اور اس دن کے نور اور برکت اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اور ان چیزوں کی برائی سے جو اس میں ہے اور اس کے بعد ہوگی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ فتح مانگ رہے، آج کیا چاہتے ہم؟ کامیاب یعنی کیا چاہ رہے؟ فتح کے معنی کیا ہے؟ کامیاب ہونا ہی ہے نا۔ فتح ایک دروازہ ہے، کامیابی کا دروازہ ہے، فتح چاہ رہے یعنی کاروبار کے اندر فتح، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی دعا اگر صبح میں یہ اگر پڑھتا ہے تو سب میں بہترین تعویذ ہے، ساری دعاؤں کا اس کے اندر لب لباب موجود ہے۔ آج کی جو ہے شب قدر کے اندر کی بھی دعا ہے، کیا ہے دعائیں؟ اللہم انی اسألک عفو کریم
تحب فاعف عنا یا کریم. اللہ تجھ سے عفو کا درگزر کا سوال کرتا ہوں. یعنی ایسی جو مسنون دعا ہے اس کو یاد کرے. یاد نہیں کر سکتے جب تک یاد نہیں ہوتی تب تک اس کا ترجمہ پڑھے کہ میرے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن بہ دن جو ہے روزانہ کیا دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ دعائیں مانگنا بھی تو اللہ کی یاد ہے. یعنی اللہ کو یاد کر کے ہی تو دعائیں مانگی جا رہی ہے. کاروبار کے اندر جو ہے اللہ کو یاد کر کے تو ہی کاروبار کیا جا رہا ہے. ہاں یہ تمام اعمال کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنا کیا کرنا. اس لیے جو ہے ایک انسان کو ایک عادت لگے, ایک شوق ہو, ایک زندگی کے اندر جو ہے اپنے زندگی کا کچھ وقت اللہ کے سامنے لگے. میں خانقاہ کے اندر حضرت کے ساتھ میں اعتکاف میں تھا. اس وقت میں حضرت نے جو ہے ایک کتاب انوار رسالت بول کے کتاب ہے, وہ کتاب کی تعلیم چل رہی تھی. وہ کتاب میں نے بھی لایا ہوں, اردو میں ہے وہ کتاب. کسی کو پڑھنا آتا ہے تو لے کر جائے, پڑھ سکتے. اس کے اندر اعتکاف کے بارے میں احادیث سے لکھی ہے. تو میرے شیخ کی تعلیم کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک بات آئی کہ اعتکاف کرنے والے کے ساتھ اللہ خود آ کر بیٹھتے ہیں. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے, مفہوم ہے. اللہ خود اس کے ساتھ آ کے بیٹھتے. اب جو جس کے ساتھ میں رہتا ہے اس کے اثرات ہمارے اندر آتے ہیں. سونا پہننے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ سونا پہنیں گے تو سونا پہننے کے بعد میں سونا شان و شوکت کی علامت ہے. سونا کیا ہے؟ عورتیں جو سونا پہنتی نا تو اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھتی. اگر سونا اوریجنل بھی نہیں رہے گا نا, سونے کا پانی بھی مارل رہے گا تو انہیں بہت باری فر چلتی رہتی. اس کے جو ہے نا پاؤں کی مٹی اڑتی رہتی چلتے ٹائم کو سونا پہن کے. سمجھے؟ جو چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس کے اثرات ہمارے اندر آتے. حقیق کی انگوٹھی بعض مشائقین اللہ والے جو دیتے ہیں تو لوگوں نے اس کو کیا کیے, کچھ وقت ایسا گیا کہ وہ انگوٹھی ہر پیر اپنے مرید کو ایک تحفے میں کبھی کبھی دے دیتا ہے, بغیر مانگے جس کو ملتی ہے وہ عنایت ہوتی ہے. مگر یہ بدعت ہی ہو گئی, ہر پیر اپنے مرید کو انگوٹھی دے رہا, 4 5 انگوٹھی ایسے اتنے. اور کون سی راز کی ہے, کئی کی ہے, خاص کی ہے. پتھروں سے زندگیاں نہیں بنا کرتی. پھر بھی کچھ مشائخ اللہ والے اپنے شاگرد کو عقیق کا پتھر پہننے کی ایک انگوٹھی کے اندر معالجہ بتاتے ہیں, علاج بتاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عقیق پتھر جو ہے اللہ کا ذکر کرنے والا پتھر ہے. کثرت سے سب کرتے ہیں پتھر, سارے پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, مگر کثرت سے ذکر کرنے والا کون؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیق کے پتھر کے اندر جو ہے نا خاصیت ہے, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو پھر اس پر سے قیاس نکال کے اس پتھر کو اپنے انگلی میں رکھے تو اس کی صحبت اپنے اندر ہو گئی. ہو سکتا ہے اس کے اللہ کے ذکر کرنے کی برکت سے ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنا کثرت سے میسر ہو, جو توفیق ہو جائے. اس لیے جو ہے اس کا جو ہے حالانکہ ضروری نہیں ہے, ورنہ ہوتا یہ ہے آج کا ماحول ایسا بنا گلے کے اندر سارے عقیق کے پتھر کی مال پنا کے پہن رہے. کیوں؟ نہیں ہم خانقاہ والے ہیں, اتنی لمبی لمبی مالا ہے پتھروں کی. وہ دیکھ کے ہی بول رہے ہاں یہ خانقاہ والا دکھ رہا ہے. خانقاہوں کو بھی بدنام کیا ہے ان لوگوں نے, ایسے لوگوں نے. مقصد کیا تھا اور کیا کر رہے ہیں؟ مقصد سے ہٹ گئے. بولتے نا شیطان ایک نیکی کر رہا ہے ایک بندہ تو اس کو بہکاتے بہکاتے بڑی نیکی سمجھ کے اس کو ذہن بناتا ہے. اور بعض مرتبہ بندہ ایسے گناہ کرتا ہے, شیطان ہوائے نفس کے اندر اس کو ملوث کرتا ہے. کس کو؟ نیکی کرنے والے کو. تو پوچھا گیا ہے کہ ہوائے نفس کیا ہے؟ وہ ہوائے نفس یہ ہے کہ شیطان کسی کو کسی بدی کو
کسی گناہ کو نیکی سمجھ کے سمجھا دیتا ہے اور بندہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ توبہ کیوں کرے گا؟ وہ اس کو تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے نا، توبہ کیوں کرے گا؟ تو اس لیے جو ہے مشائقین اللہ والوں کے مشورے سے ہم کام کریں، جو بھی کام کرے علماء کرام کے مشورے سے ہم زندگی کے اندر عمل لائیں، سمجھے؟ تو اس لیے جو جس کے ساتھ میں رہتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہے۔ بلڈنگ والا ہے تو بلڈنگ والے کو بلڈنگ والا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بلڈنگ والا ہے تو بلڈنگ والا کہا جاتا ہے۔ پیسے والا ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پیسے والا کہا جا رہا ہے۔ مال والا ہے مال والا، گاڑی ہے گاڑی والا کہا جا رہا ہے، سمجھے؟ کوٹی ہے کوٹی والا کہا جا رہا ہے۔ اور جس کے پاس اللہ ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ اللہ والا کہا جائیں گے نا۔ تو ہم کو کیوں نہیں کہا جا رہا ہے اللہ والا ہے بول کے؟ ہمارے پاس اللہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے کہیں گے لوگ ہم یہ اللہ والا ہے؟ اللہ جیسے صفات بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ختم ہونے سے پہلے میں میرے اللہ کو، میرے مالک کو تمنا کرے کہ اللہ مجھے موت دے، کہ اللہ نیک صالح والی موت عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، نماز کے اندر موت نصیب فرما۔ میں جب بھی دنیا سے جاؤں اے اللہ میرے اوپر 1 روپیہ کسی کا قرضہ نہ ہو۔ ورنہ وہ حدیث ہے نا، میرے امت کا بھکاری کون؟ احد کے پہاڑ کے برابر اس نے نیکیاں لایا ہوگا مگر کسی کا حق مارا ہوگا۔ ابھی حق مار کے اگر کسی اگر 1 روپیہ 10 روپے دینے کے تھے چلا گیا، اب وہ بندہ وہاں مانگے گا کیونکہ وہاں ضرورت کیا ہے؟ پیسوں کی نہیں رہیں گی مگر دعویٰ کرے گا۔ اس کو معلوم ہے یہاں تو پیسہ کون لا کے دینے والا، کون گاندھی کے نوٹ وہاں قیامت میں جگ دیں گا، ان ملی تو بھی کیا کرے گا وہاں؟ اس کو معلوم ہے ابھی دعویٰ اگر لا ٹھوک دیں گے۔ دنیا کے اندر کورٹ میں کیوں جاتا ہے شخص؟ کہ مجھے انصاف ملے۔ جھوٹے لوگ بھی جاتے ہیں کورٹ میں، کیوں جاتے؟ تھوڑا پریشان کرے تو کچھ سیٹنگ تو بھی ہوئیں گی، کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اڑوا ڈالے۔ اب کیا اڑوا ڈال رہے؟ اپنی دیہاتی زبان میں اختیار کر رہا ہوں، کیا نہیں بولے اڑوا ڈالنا ہے، بولے کچھ تو کچھ اپنے کو ملے گا ملیدہ۔ بولے کیا ملے گا؟ انہیں جنت میں جا رہا نا تو اس کو اڑوا ڈالنے کا، اس کو جانے دینے کا نہیں۔ پھر انہیں توڑ جوڑ پڑا دے کئی کو بابا میرا رکھا ہے تو کیا ہونا بول، کیا بولنے والا ہے جنتی؟ نہیں میرے 10 روپے لے لے۔ بولا ہاں 1 درہم کے بدلے میں 50,000 نیکیاں دی۔ کتنی کی؟ ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، احادیث کی کتابوں میں واقعات ہے، ایک اللہ والے شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد میں دوسرے جو ہے اپنے دوست کے خواب میں آ کر کہے کہ میں نے پڑوس کی ایک بوڑھی سے ایک سوئی لے کر آیا تھا، وہ وہاں فلاں جگہ رکھی ہے، اس کو واپس دے کر آؤ اور کہہ دو کہ وہ شاید تمہارے پاس سے جس نے لے کر گیا تھا اس کا انتقال ہوا ہے، تمہارے اس سوئی کی دینا بھول گیا، دینے کی نیت تھی نہیں دینا بھول گیا، اس کی وجہ سے میرے آگے کے فیصلے سب رکے۔ آج ہمیں کیا کہنے؟ جا رہا ادھر، بیچارے کتنے جا رہے والے آئے گئے 10-5 جا رہا گھر بھی دبا والے رہتے ہیں، سمجھے؟ یعنی ہر چیز، یہاں تک کہ تم اپنے دکانوں میں بیٹھے ہو، تمہارا پانی ختم ہوا ہے، پڑوس کے والے کے جار والے نے جار کا پانی لیا ہے، اب تم کیا کر رہے ہے؟ پانی جار لے رہے وہاں سے پانی، وہ لے رہے، وہ بیچارے کے دل میں کھٹک رہا یار پھگڑ کر لے رہے ہیں، مہیلا آتا پیسے دے رہے ہیں،
وہ پانی پینا تک تمہارے لیے جو ہے نا جائز نہیں ہے بغیر اجازت، اور ہو سکتا ہے کل قیامت میں تمہارے لیے وہ رکاوٹ بنے گا، اڑوا پڑے گا۔ اس لیے ہر چیز یہ سوچو کہ آج نہیں کچھ، مگر کل میرے جنت میں جانے کے لیے اڑوا پڑے گا۔ میں نے جو بات کیا تھا فلانے کے بارے میں، میں کہا تھا کہ وہ حرامی ہے بہت سالہ، مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کی ماں نے کہا حرام کام کری تھی، منہ کالا کری تھی۔ یہ سوچ سمجھ کے بات کرو۔ اس لیے دیکھو زندگی گئی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے جو ہے اگر وہ کرے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اپنے اپنے نفسوں کے اندر جتنی بشاشت ہے اللہ سے جڑنے کی وہ بڑھاتے چلے۔ ایسا نہیں کہ آج 4 گھنٹے کرے، پرسوں دن 4 گھنٹے کرے، تھک گئے، دوسرے دن 10 منٹ بھی نہیں کرے، تیسرے دن، ایسا نہیں۔ اپنے اپنی بشاشت کے ساتھ، اللہ زور زبردستی نہیں کرتے، مگر اس نفس کو بھی ہم نے بہت زیادہ پھگا کے بیٹھے ہیں، اس کو کچلنے کی، پیر رکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اس آیت کے تحت جو ہے ہم نے ہمارے نفسوں کو بھی جو ہے سب سے زیادہ چھوٹ دینے، اللہ ہی کہہ رہے نا کہ ہم ہمارے بندوں کے نفسوں پر زیادہ سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ارے مگر جتنا ڈالنا ہے اتنا تو ڈالنا چاہیے نا۔ فجر کی نماز کا ہی پتہ نہیں بولے ہوتی، نہیں بولے اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے تہجد نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، مگر فجر کی نماز اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا بندے کے نفس سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ کہ اگر اس آیت کو پڑھ کے اگر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو یہ من مرضی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ جتنے اعمال ہم کو کرنے ہیں اتنے تو کرنا ہی کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو الحمدللہ آج جو شب ہے تو ایک کچھ اعمال، مخصوص اعمال ایسے اپنے طے کر لے کہ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، انفرادی اپنے اپنے اعمال 2 رکعت نماز کے لیے قیام میں کھڑے ہو جائے اللہ کے سامنے۔ اب لمبی نماز کی کوشش کرے، کیا کرے؟ سورہ فاتحہ پڑھے۔ سمجھ لو کہ اگر نماز بڑی سورت آتی ہے، سورہ یاسین آتی ہے یا جو بھی تم کو آتی ہے، ٹھیک ماشاءاللہ۔ اگر نہیں آتی ہے، علم ترا ہے ہم کو یاد، سورہ والناس تک ہم کو صورتیں یاد ہے، ایک ایک سورہ اللہ سے لو لگانے کی نیت سے جتنا زیادہ سے زیادہ ایک سورہ 41 مرتبہ پڑھو، 51 ایسا حدیث میں نہیں ہے، مگر اپنی روحانیت کو، ورنہ کیا ہوگا نیکی سمجھ کے اس کا رواج رسم پڑیں گی تو بدعت ہو جائیں گی۔ بیچ میں پامپلیٹ آتے تھے نا، اتنا مرتبہ پڑھو، اتنا مرتبہ پڑھو، وہ پڑھو۔ ہاں پڑھنا اچھا ہے، مگر اتنا پڑھنا ہی پڑے گا، ایسا اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو وہ بدعت ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بدعت میں ملوث نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ میں نے ارادہ، میرا ایک نیت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے، اپنے مالک و خالق سے جوڑنے کے لیے، اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے نیک صالح اعمال کے اندر لگے رہے۔ نیک اعمال کے ساتھ میں رہو گے، اللہ کی روحانیت، اللہ کی رحمت برکت ہماری روحانیت پہ آئے گی، اللہ کی رضامندی آئے گی، ہم گناہوں سے بچے رہیں گے۔ ایک طریقہ بتاؤ، 11 مرتبہ علم ترا پڑھے، دوسری رکعت میں جو ہے لیلا فی 11 مرتبہ پڑھو، پھر 2 رکعت نماز ہو گئی، کچھ دیر بیٹھ گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 کچھ ذکر کرو۔ میں نے جو ہم جیسا کرتے ہیں، میں وہ چیز بتا رہا ہوں۔ سب میں پہلے ہمارا معمول یہ رہا ہے کہ کچھ کلام پاک کی ایک آدھا رکوع پڑھے، رکوع پڑھنے کے بعد میں پھر 2 رکعت نماز اس طرح سے ادا کرے جو بتائی جا رہی ہے، پھر کچھ اللہ کا ذکر کرے، پھر دعا مانگے۔ مستقل یہ عمل اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسا اگر پوری رات بھی اگر کرتے رہیں گے نا
تو تم بور نہیں ہوں گے. صرف نماز پڑھیں گے تو بھی تم کو کیا ہوگا؟ چسکا نہیں لگے گا. یہ کہ سیمپل ہے. یہ 10 دن کے اندر اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو روزانہ اگر ایسے اعمال، یہ صحاباؤں کا طریقہ ہے، انبیاء و صالحین کا یہ طریقہ ہے. پوری رات وہ رکتے تھے نمازوں کے اندر. ہم صرف سن کے ہی چوک جاتے ہیں. اپنے ایسا ہوتا کیا؟ شک میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے براہ راست صرف احادیث کے تعلیمات میں سنا ہے، ہم نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. ہم نے کسی کو، مگر اللہ کا فضل ہے میں نے کئی اللہ والوں کو ایسا اس طریقے سے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوں. جب دیکھا ہوں تو صحبت کا اثر ہوا ہے. اسی لیے آج جو اس وقت میں آپ کو بلایا گیا ہے، تاکہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ آج کی رات میں کچھ اعمال کر لو. 10 اس شب میں جو ہے جاگ کر یہ اعمال کر لو. اللہ چاہے تو تمہیں پوری زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. ایسا چسکا، ایسا لطف، ایسا مزہ تم کو زندگی جینے کا آئے گا. تم زندگی مانگو گے اللہ سے. کیوں مانگو گے؟ نہریں کھودنے کے لیے نہیں، اس صحابہ کے طرز پہ دنیا کو مانگو گے کہ نہیں، مجھے میرے مالک اللہ سے حقیقی سے جا کے مجھے ملنا ہے. تو میں سب میں زیادہ اللہ کے پاس جو ہے روحانیت لے کر جاؤ. سب میں زیادہ میرے محبوب، میرے آقا کی جو ہے توجہ، رضامندی لے کر جاؤ اللہ کی. کریں گے نا انشاءاللہ. تو جو اپنے جو ہے اعمال کے اندر ہم لگے رہے، اپنے وجہ سے دوسرے کو اگر ہم ملوث کر رہے باتوں کے اندر، تو ہم اس کی بھی عبادت کو، اس کی بھی روحانیت کی رکاوٹ آڑ پڑ رہے. ہو سکتا ہے کل جو ہے قیامت کے دن، اے اللہ میں یہاں آیا تھا مگر جو ہے میرے راجو نے جو ہے مجھے باتا میں لگا کے رکھے، اس کی وجہ سے مجھے یہاں روحانیت نہیں ملی. کل قیامت میں حدیث کا مفہوم جو ہے نا وہ ہم سمجھ نہیں رہے، سرسری طور پر ہم سن رہے ہیں. کل قیامت میں اہل جنتی کو، حدیث کا مفہوم ہے، کل قیامت میں اہل جنتی کو کسی بات کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا. کوئی افسوس نہیں رہے گا اس کو. جنت کے پائری پر بیٹھے رہیں گا، جنت کے اندر ہوائیں کھاتے بیٹھے رہیں گا. کچھ افسوس نہیں. ماشاءاللہ زندگی وہاں اس کو فیصلہ ہوا، مگر سب کچھ ہے وہاں جنت کے اندر. مگر ایک چیز قلق اور افسوس نہیں ہوگا، بجوز اس گھڑی کے، یعنی صرف وہ وقت کو یاد کرے گا کہ نہیں ہے وہاں ٹائم پاس میں نے نہیں کرنے والا تھا. اگر زیادہ میں نے اللہ کو یاد کیا ہوتا تو میں اور اللہ کے قریب میرا وہاں کیا مقام رہا ہوتا. جنت کے جو مقامات، درجات جو ہے وہ بڑھتے ہیں. کئی کتابوں میں، تعلیمات میں ہم نے سنے ہیں جنت کے اندر ایک ہوا چلے گی، خوشبودار ہوا چلے گی. تو جنتی بولیں گے کہ فرشتے سے پوچھیں گے کہ ہوا کہاں سے آئی ہے؟ تو جنتی کہے گا کہ وہ فلانا اوپر والی جو درجے کی جو جنت ہے، وہاں جو بندہ وہاں جو لطف لے رہا ہے، وہاں نیند لے رہا ہے، وہ نیند کے اندر اس نے کروٹ بدلی ہے. نیند کے اندر اس نے کروٹ بدلی ہے. تو کروٹ بدلنے کی وجہ سے ہوا کا رخ جو ہے بدلا، تو وہ ہوا تمہارے اس جنت میں آئی، تمہارے اس نیچے کی جنت میں آئی. تو وہ کہے گا کہ اس نے کیا ایسا کیا تھا؟ فرشتوں کو پوچھے گا اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ تو فرشتہ کہے گا کہ صرف تمہارے سے ایک سبحان اللہ زیادہ ہے. کتنا ہے؟ تمہارے سے، یعنی ایک سبحان اللہ کی اہمیت کتنی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، کتابوں میں لکھا ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے براق پر گھوم رہے، وقت کے نبی ہے، وقت کے نبی ہے. تو ایک اس وقت کے اللہ والے کوئی جو مجذوب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو دیکھ کر جو ہے سبحان اللہ کہے، یا کسی شخص نے دیکھ کے کہے کہ ایک سبحان اللہ کہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ صلاحیت، وہ طاقت اور قوت، حکومت دے رکھی تھی کہ ہواؤں کے اوپر حکومت تھی.
وہ ہوا نے اس سبحان اللہ کہا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک وہ آواز پہنچا دی. سلیمان علیہ السلام نے آواز سنی اور دیکھے وہ نیچے اتر کر آئے. نیچے اترنے کے بعد میں کہے کہ آپ کیا یہ سبحان اللہ باقی رہے گا؟ سلیمان کی تمام حکومت ختم ہو جائیں گی. یعنی نیکی باقی رہتی ہے. کسی نے بہت خوب کہا ہے، تکلیف کی ڈر سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ. کیا بیٹا؟ تکلیف کے ڈر سے نیکی مت چھوڑ، نماز مت چھوڑ، اللہ کا ذکر مت چھوڑ، قرآن کی تلاوت مت چھوڑ، نیک کام مت چھوڑ. تکلیف ختم ہوگی، راحت ملے گی. تکلیف ختم ہوگی، راحت ملے گی، نیکی باقی رہے گی. مزے کے لیے گناہ مت کر. کیا کر رہا؟ مزے کے لیے گناہ مت کر. گناہ مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا. ہے نا؟ ہم واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ پکچر دیکھتے بیٹھ رہے روزے کی حالت میں، بغیر روزے کی حالت میں. مزہ آ رہا ہمارے نفس کو. نفس ایسی چیز ہے، اس کو مزہ چاہیے. پھر تم اس کو نیکی کا مزہ دو تو وہ مزہ لینا شروع کرے گا. اس کو تم خواہشات کا مزہ دو، گناہوں کا مزہ دو، وہ مزہ لے گا. اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے، تم نے جو ہے فیصلہ کرنا ہے اس نفس کو جو ہے کون سا مزہ دینا ہے، نور والا مزہ دینا ہے یا ظلمت والا مزہ دینا ہے. دیکھو آپ نے بار بار جو ہے یہ آزمایا ہوگا کہ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے تو نیند آنا شروع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو نیند آنا شروع ہوتی ہے. نماز میں کھڑے ہوتے تو اونگ آنا شروع ہوتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور جب پکچر دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، 3 گھنٹے کیسے گئے سمجھ میں نہیں آتا. ایسا کیوں؟ نیند نہیں آتی جب. تو اس کی مثال عام سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. اے سی کے اندر گئے تو کیسا لگتا؟ شدت کی گرمی ہے اور اس میں سے نکل کے اے سی میں جا کے لیٹ گئے تو نیند کیسی آئیں گی؟ ماشاءاللہ آئیں گی نا. ٹھیک اسی طرح سے نیک صالح اعمال جب ہم کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اس وقت میں جو ہے اللہ کے طرف سے آسمانوں سے روحانیت رحمت برستی ہے اپنی روحانیت پر. تو روحانیت جذب کرتی ہے تو اس کو سکون آتا ہے، اس لیے اس کو اونگ آتی ہے، اس کو نیند آتی ہے. تو الٹا ہم کیا کرتے ہیں؟ نیند آ رہی اونگ آ رہی بول کے نیک اعمال چھوڑ دیتے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کنٹینیوس لیتے رہنا چاہیے. اور جب گناہ کرتے رہتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا غضب، غصہ اترتے رہتا، ظلمت اترتی رہتی. جیسا گرمی کے پترے کے شیڈ میں اگر ہم بیٹھے تو نیند آئیں گی کیا؟ نیند نہیں آتی. ٹھیک اسی طرح جب گناہ کرتے رہتے تو نیند نہیں آتی ہم کو. یہ فنڈامنٹل ہے، یہ سمجھ لو، یہ بیس ہے. یہ بیس جس کو سمجھ میں آئے گا وہ سمجھ گیا. کئی سال محنت کرنے کے بعد میں یہ بیس سمجھ میں آیا مجھے. تو ایسا کیوں ہوتا؟ میں تلاشتا تھا ان باتوں کو، ایسا کیوں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں خلاصے جو ہے خانقاہوں میں سمجھ میں آئی، تجربات سے سمجھ میں آئی. اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت ہم کائے میں گزاریں گے؟ نیک صالح اعمال کے اندر، اپنی روحانیت کو بنانے کے اندر. جسموں کو تو بنا لیے ہیں، روحوں کو بنا لیجئے. ہماری تعلیمات، ہمارے شیخ فرماتے خانقاہ کی تعلیمات فنا اور بقا کی تعلیمات ہے. ہم بہت بڑے اللہ والے تو نہیں ہیں،
مگر جن کے ساتھ ہم رہے ہیں وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. ہماری نسبت جس سے ہے وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمارے شیخ محترم، فنا اور بقا کی تعلیم کو سیکھ لو. روح ہمارے اندر جو ہے وہ پہلے سے نہیں تھی مگر اللہ کے حکم سے بنی ہے. اب وہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی باقی رہے گی. اللہ باقی پہلے سے تھا، اول تھا، آخر بھی اللہ رہے گا. ہماری روح اول نہیں تھی مگر اب بنی ہے تو آخر تک رہے گی. یہ روحانیت کو بنانا جس دن بنانے کا، روحانیت جس دن سمجھ میں آئے گی تو اس دن سے جو ہے یہ نفسانیت، یہ شہوانیت، یہ بھول جاؤ گے. کئی باتیں ہیں روحانیت کے طور پہ دھیرے دھیرے جو ہے آج ایک دم سے پورا بتاؤں گا تو پیدا ہوئے بچے کو ڈائریکٹ بڑے کا گوشت کھلا رہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، پیدا ہوئے بچے کو ماں کا دودھ ہونا چاہیے شروعات میں. ایسی شروعات کرے، ارادہ کرے، اے اللہ آج سے میں جو ہے ایک روحانیت کے اندر میں ایک قدم رکھنا چاہ رہا ہوں. اے اللہ مجھے طاقت اور قوت نصیب فرما، مجھے استقامت نصیب فرما. تھوڑا 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 بڑھو. کیسے بڑھیں گے؟ تھوڑا تھوڑا، تھیم تھیم تڑے ساچے. ڈائریکٹ توپ کھل لگی روپ یہ اتنا ہے. ایک ٹائم میں جو 1 لیٹر گھی کھا لیا دوسرے دن پہلوان بن سکتا کیوں؟ جلاب لگیں گے، ایڈمٹ کرنا پڑے گا اس کو. مگر روزانہ 1 چمچ کھا رہا، پھر 3 مہینے کے بعد میں اس کے اثرات، اس کا چہرہ لال، زبردست اس کی پرسنالٹی. ایک ٹائم میں 1 کلو کاجو کھایا، بنے گا کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا، ہٹ پڑیں گی اس کے آنکھ میں. اسی طرح سے جو ہے نا تھیم تھیم تڑے ساچے، یعنی بوند بوند سے سمندر ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کو عمل پسند ہے، اللہ کو بیان پسند نہیں ہے. ہم بیان پوری رات بھر کر سکتے مگر کرنا تو آپ کو ہے. ہزاروں حدیثیں ذکر کے بارے میں سن لیے مگر ذکر کرنا ہی عمل ہے. ہزاروں حدیث قرآن کے تلاوت کے فضائل کے سن لیے مگر اس کو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 1 پیج، 4 آیتیں، 20 آیتیں پڑھنا یہ عمل ہے. اللہ کو عمل پسند ہے. اتنا معلوم ہو گیا کہ کرنا اللہ میرے کرنے سے اللہ راضی ہوں گے. بس دوسری کوئی زیادہ بیان کی ضرورت نہ پڑے ہم. اس لیے ہمارے خانقاہوں کے اندر زیادہ بیانات نہیں ہیں. آج امت کو بیانات کی ضرورت نہیں ہے، بہت علم ہے امت کے پاس. امت کو جو ہے آج عمل کی ضرورت ہے. آج لوگوں کی نگاہیں عمل کرنے والوں پر ہے، ان کو دکھ ہی نہیں رہا ہے. کوئی ایک شخص ایسا دنیا کے اندر ایسا مجھے دکھا دو، یا انداپور کے اندر یا مہاراشٹر کے اندر مجھے ایسا اللہ ماشاءاللہ ہوگے کہ وہ کہہ دے کہ ہاں آپ میرے ساتھ رہیے. میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں آپ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ میرے ساتھ اگر رہیں گے تو میرے تمام باتیں سب کھل جائیں گی. رکھنا پسند نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو آپس میں. حالانکہ پہلے اللہ والے مشائقین اللہ والوں کے ساتھ پیر شیخ کی صحبت اس لیے کرتے تھے کہ شیخ جو اعمال کرتا ہے، اپنی زندگی جو بسر کرتا ہے، وہ مرید اس کو دیکھ کر جو ہے اس طرح سے وہ ڈھل جائے، اس لیے اپنی شیخ کے ساتھ نسبت کی جاتی تھی. مگر آج یہ مشکل ہے، یہ کام بہت مشکل ہے. بیان کرنا آسان ہے. میرے شیخ محترم ایک مرتبہ میں گیا رمضان کے مہینے کے اندر اعتکاف میں، کئی لگے الحمدللہ، 2 دن 4 دن 5 دن وہاں اعتکاف میں 10 دن رہتا تھا میں ہر رمضان کے اندر ماشاءاللہ. ابھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ کاموں کی وجہ سے ہمارے شیخ جو ہے تھوڑا سا ابھی یہ انتظام نہیں ہو پا رہا ہے وہاں پہ. دعا کرو کہ ہمارے ہاشمیہ کے اندر جو ہے جلد سے جلد جو ہے سارے انتظام کا جو ہے ظہور ہو جائے. کریں گے نا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے دوپہر میں بات ہوئی، اگلے سال سے انشاءاللہ مکمل جو ہے ایک 10 دن کا وہاں انشاءاللہ انتظام ہوگا.
ہم بھی وہاں اعتکاف کے لیے جائیں گے. اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے جو ہے اللہ ہمیں بھی اپنا اللہ والوں میں شمار فرمائے گا. ہمارے عبادات سے ہم اللہ والے اس وقت میں نہیں بن پا رہے، نہیں بن سکتے، مگر اللہ والوں کی صحبت سے اللہ والے بن جاتے. اس لیے کوشش کرو بھائی کہ غنیمت سمجھو. یہ جو وقت ہے 1000 سال کا وقت بتایا گیا ہے، عبادت کا ثواب ہے. اگر لیلۃ القدر اگر ہمیں ایک مل جائے تو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب کہا گیا. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کا ذکر کے اندر بیٹھے، مراقبے کے اندر بیٹھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے، اللہ میرے دل کے تمام حالتوں کو جانتا ہے. مراقبے میں بیٹھے زیادہ سے زیادہ وقت. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں روحانیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فنا اور بقا کو اللہ مجھے بھی سمجھائے اور آپ کو بھی سمجھائے. جو فنا اور بقا کی تعلیمات کو حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کی پوری دنیا آخرت بنا دیتے ہیں. وہ جیتا ہے تو اپنی بقا جو اندر کی روح ہے، روح کو طاقتور بنانے کے لیے جیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ دیر جو ہے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اپنی اور اگر قرآن کی تلاوت سے اگر موبائل میں اگر دیکھ کے پڑھ سکتے تو پڑھے، یا پھر جتنی قرآن کی آیتیں یاد ہے وہ قرآن کی آیت کو بار بار دہراتے رہے. سورہ فاتحہ یاد ہے تو کم سے کم 10 مرتبہ پڑھے تو 70 آیتیں پڑھنے کا یہ ہے. 70 آیتیں پڑھ لیے ہے نا. یہ اعمال کرتے رہے. کم سے کم روزانہ 200 آیتیں پڑھنے والا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، غفلت میں نہیں لکھا جائے گا، اللہ کے ذاکرین میں لکھا جائے گا. کم سے کم 200 آیتیں تو پڑھے. اگر 10 مرتبہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو کتنے ہو گئے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کو ایک پازیٹیوٹی ڈال رہا ہوں تمہارے اندر. شیطان تم کو یہ سمجھا رہا ہے تجھے تو قرآن بھی یاد نہیں ہے، کیا پڑھے گا تو. پڑھیں گے. دیکھیے ایسا کرتے کرتے جو ہے نا زندگیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی، مگر عمل پر آنے نہیں دیں گا. جو تم کو یاد ہے وہ کرو شروع. اللہ تعالیٰ تم کو اس کی برکت سے آگے بڑھائیں گے. تم کو 10 صورتیں یاد ہے، 10 صورتوں پہ روزانہ اس کو ریپیٹ کرتے رہو. اللہ تعالیٰ تم کو 20 پر لائے گا. 20 سے 40 144 پورے کر دے گا. کریں گے نا. ورنہ ہو رہا ہے ایسا، جتنی ہم کو یاد ہے اس کے اوپر عمل نہیں رہنے کی وجہ سے اللہ آگے کی توفیق نہیں دے رہا ہے. یہ راستہ ہے، آسانی کے ساتھ میں ہم جو ہے دین پر چل سکتے ہیں. جو ہم کو آتا ہے اتنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ. ہم کو نعمان کتنے سورے آتے ہیں؟ 5 سورے آتے نا. 5 سورے زیادہ سے زیادہ مرتبہ پڑھنے کا. پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی. حدیث زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا نیند آئی سو جانے کا، اور اٹھے وضو کرے. سمجھ کریں گے نا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کیسا انتظام کریں گے اپنے آپ کا؟ جس کو جب تک رکنا ہے تب تک رک سکتے ہیں. رکیں گے نا انشاءاللہ. 2 رکعت نماز پڑھے لمبی، اخلاص کے ساتھ. تھوڑا عمل ہو اخلاص کے ساتھ کریں گے نا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.